الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ اور استغفار کے حوالے سے ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی دینی اور دنیاوی تمام تر مشکلات پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ رب کریم کی مغفرت بھی ملے گی، اور پیارے دوستو، رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی یہ وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے ذریعے سے رب کریم آپ کی گناہوں کو بھی معاف کر دے گا پیارے دوستو، اور اس کے ذریعے سے رب کریم آپ کے لیے آسمان سے بارش، کھیتی باغات میں برکت اور کثرت کا سبب ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے ہاں اولاد کے مسئلے مسائل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کو اولاد عطا کرے، تو اس وظیفے کے پڑھنے والے سے رب کریم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ محدثین فرماتے ہیں کہ اولاد کے حصول کے لیے، مال اور دولت کے اضافے کے لیے یہ عمل جو ہے یہ بڑا ہی اکسیر ہے، جو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محترم ناظرین، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے کچھ اوراد ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، جس کے پڑھنے سے رب کریم بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کریم سے ان کلمات سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب کریم نے اس کی خطا کو معاف کر دی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے، بڑی مشکل میں وہ مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے ایک کلمے کا ورد شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے دوستو، رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو تا قیامت اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو پیارے دوستو، رب کریم اس کے بعد خود ارشاد فرماتا ہے، فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم اور پریشانی سے نجات دی، اور یہ وعدہ بھی ہے کہ ہم اسی طرح ہم مؤمنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے کلمے کا وظیفہ بتائیں گے جس کو پڑھ کر انشاءاللہ نہ صرف آپ کو اخروی فائدہ بلکہ آپ کی دنیا کی تمام تر مشکلات، پریشانیاں انشاءاللہ رب کریم ختم فرما دے گا۔ آپ کی تمام تر ضروریات، آپ کی تمام تر حاجتیں انشاءاللہ رب کریم پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، لیکن وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے اس بابرکت وظیفے سے اپنی مشکلات کو رب کریم سے حل فرما دے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کیا ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور جو بندہ ان دونوں تسبیح کو ملا کر پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ پیارے دوستو، ایک وظیفہ ہے دعائے یونس کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ استغفار کا ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، اگر آپ حضرات روزانہ کسی خاص وقت میں ان دونوں وظائف کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھو گے تو یقین مانیے اگر
کھڑے ہو کر پڑھو گے تو انشاءاللہ بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھ کر آپ اس وظیفے پہلے رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، رب کریم آپ کی بخشش فرمائے گا، رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، لیکن پہلے آپ دوستوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آپ بہت سے فضائل میں آپ کو بتاؤں گا۔ فضیلت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وظیفے کی جتنی بھی برکات ہو، جتنی بھی طاقت ہو، وہ آپ کی ذہن میں بیٹھ جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا وظیفے کا طریقہ کار آپ جان لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فضائل بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ 2 کلمات پڑھنا کس طرح ہے؟ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے وضو بنا لینی ہے اور اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں بٹھا کر آپ نے کسی خاص جگہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، آپ کی توجہ نہ ہٹائے، آپ کسی خاص جگہ بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ نے درود شریف سے شروع کرنی ہے۔ پیارے دوستو، درود شریف کے حوالے سے ہم آپ دوستوں کو اکثر ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ جو درود شریف پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بہتر درود پاک ہے، وہ افضل درود پاک ہے، وہ نماز والا درود پاک ہے کہ آپ جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ آپ پڑھ لیجئے اور کم سے کم آپ 3 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں، جو کہ اس عمل کی قبولیت کو شرف بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس عمل کے اول و آخر درود پاک پڑھو گے تو آپ کا یہ درود پاک اور آپ کا یہ عمل انشاءاللہ مقبول رہے گا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو بندہ کسی بھی عمل کے اول و آخر درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کا عمل جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ واپس نیچے آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، درود پاک کا یہ عمل جو آپ کرو گے، 3 مرتبہ پڑھو گے اول و آخر، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کا یہ عمل رب کریم کی بارگاہ میں مقبول رہے گا اور رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو بندہ کسی بھی سخت مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں اس کلمات کا ورد کرتا ہے، رب کریم ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے، چاہے وہ مشکل پہاڑ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ پریشانی کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، رب کریم کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ مشکلات کو بھی ختم کر سکتا ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے، مصیبتیں ختم کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، تو آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے استغفار کا ورد کرنی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ وہ روزانہ 70 مرتبہ یا بعض روایات میں 100 مرتبہ استغفار کا ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ رب کریم نے اس کے تمام تر گناہ اگلے پچھلے سب کو معاف کیا تھا، معصوم تھے، لیکن باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار رب کریم سے بخشش کا ذریعہ ہے، رب کریم کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے، رب کریم کی رحمت شفقت جو ہے اس کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے استغفار کس طرح پڑھنا ہے؟ اکابرین فرماتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ آپ 1000 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 2000 مرتبہ استغفار کا ورد کریں۔ پیارے دوستو، اس کے ذریعے سے رب کریم آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ میں ہو، جو کچھ آپ مانگو گے انشاءاللہ استغفار اور آیت کریمہ کے عمل سے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جو قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں،
قرض کے پہاڑ اس پر ٹوٹ چکے ہیں، لیکن اس قرض سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس مال اور دولت نہیں، کاروبار نہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنا قرض جو ہے وہ اتار سکے۔ تو پیارے دوستو، آج جو عمل میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے، اگر آپ اس خاص طریقے پر اس عمل کو کرو گے تو یقین جانیے رب کریم ایسی جگہوں سے آپ کے لیے مال اور دولت کا بندوبست کرے گا کہ آپ کے لاکھوں کا قرض بھی اترے گا اور انشاءاللہ نفع بخش کاروبار بھی ملے گا اور رب کریم رزق اور دولت کے دروازے کھلوا دے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ اس خاص طریقے پر 313 مرتبہ آیت کریمہ اور آپ جو ہے کم سے کم 1000 یا زیادہ سے زیادہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسائل حل ہوں گے، تمام تر پریشانیاں دور ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ استغفار آپ جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے اہم بات جو استغفار میں ہے وہ اپنے گناہوں پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، کہ جب آپ استغفار پڑھو گے تو اپنی گناہوں کی ندامت، شرمندگی اپنے سامنے رکھتے ہوئے رو رو کر آپ استغفار پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ کی بخشش ہوگی اور رب کریم آپ کو معاف کرے گا، رب کریم اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور رب کریم کے ہاں یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طریقے سے عمل کرو گے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے درود شریف کا اہتمام آخر میں ضرور کرنی ہے اور پھر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہر عمل کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، دعا میں عاجزی ہونا چاہیے، دعا سنت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اکثر میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دعا جب آپ شروع کرو تو اپنی گناہوں پر ندامت اور رب کریم سے مانگنے کا یقین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں انشاءاللہ رب کریم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، میں جو بھی مانگوں گا رب کریم مجھے عطا کرے گا۔ پھر آپ نے دعا سنت کے طریقے پر مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ رب کریم کے صفات کو بیان کرنی ہے، رب کریم کی بڑائی کو بیان کرے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنی مشکل کی، پریشانی کی، بیماری کی، جو بھی آپ کی حاجتیں ہو اس کے لیے آپ دعا مانگے اور آخر میں آپ درود شریف کا اہتمام کریں۔ پیارے دوستو، اکثر ہم لوگ جو دعا میں غلطی کرتے ہیں وہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ دعا کریں فوراً قبول ہو۔ پیارے دوستو، جلد باز انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ جو لوگ دعا میں جلد بازی کرتے ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے وظیفہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے اور رب سے امید جو ہے قبولیت کی لگانی ہے۔ پھر جب رب کریم حکیم ذات ہے، جب چاہے انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ہم کسی کام کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں لیکن وہ کام ہمارے لیے درست نہیں ہوتا اور رب کریم تو حکیم ذات ہے تو وہ دعا ہماری قبول نہیں کرتا۔ جب ہمارے لیے وہ کام فائدہ مند ہو تو رب کریم اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس بات کا لحاظ کرنی ہے کہ دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے، دعا عاجزی کے ساتھ رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے اور روزانہ کے حساب سے آپ یہ عمل جاری رکھیں۔ پیارے دوستو، اب اس وظیفے کے کچھ فضائل آپ دوستوں کو بتا دوں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے غم اور مصیبت سے نجات دی، اسی طرح ہم اب مؤمنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جبکہ وہ صدق اور اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، یہ اس آیت مبارکہ کا تفسیر ہے جو پہلے میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ذُو-النُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ ہمارا ہے وہ ہے استغفار کا۔ محترم ناظرین، استغفار کے حوالے سے قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ بے شمار ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی برا کام کرے تو یا تو اپنی جان پر ظلم کرے تو پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ سورہ نساء ہے۔ دوسری سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہو۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک تیسری جگہ رب کریم کا ارشاد مبارک ہے سورہ ہود میں، اور کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، یعنی میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح حدیث شریف کی ایک بڑی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، یعنی اپنے اوپر لازم کر دیا، تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم اور گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، رب کریم اس کے لیے ہر غم سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، دلوں کی زنگ کی صفائی، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار ہے۔ مجمع الزوائد۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ خوش کرنے والا اعمال نامہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ ہو۔ تیسرا حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث شریف میں استغفار پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ محترم ناظرین، استغفار کرنے کے فائدے کیا ہے؟ استغفار کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ رب کریم بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے، استغفروا۔ استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہے۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ استغفار کرنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، استغفار کرنے سے رب کریم اولاد جیسی نعمت عطا کر دیتا ہے، چاہے آپ کو نرینہ اولاد کیوں نہ چاہیے۔ پیارے دوستو، استغفار کرنے سے رب کریم آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔ استغفار کرنے سے اگر کوئی شخص زمیندار ہے، کوئی شخص جو ہے وہ فصل کا کام کرتا ہے، اس کو بارش کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا فصل پیداوار بہت اچھا نفع بخش ہو، تو اس کو چاہیے کہ استغفار کا ورد کرے۔ پیارے دوستو، جو لوگ غربت میں پھنس چکے ہیں، جو لوگ غریبی کی غربت کی زندگی جی رہے ہیں، آج تک ان کے پاس دولت نہیں آئی، وہ دولت کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو رب کریم کا امداد جو ہے وہ استغفار میں ہے کہ آپ استغفار مانگو، رب کریم مال اور دولت عطا کرے گا۔
پیارے دوستو، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی ہر زندگی کا مشکل کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس استغفار کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کی ہر من کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، جو طریقہ ہم نے آپ دوستوں کو بتایا ہے، سے آپ نے ان 2 وظائف کو اپنا معمول بنا رکھنی ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی زندگی کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی، اور آپ کی ہر تمنا اور خواہش پوری ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔